ہمارے رسول کو، حضرت عیسیٰ کو، یہودی حضرت عیسیٰ کو اور ہمارے رسول علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، اور یہ جو کرسچنس ہیں یہ ہمارے رسول کو رسول نہیں مانتے. تو اب رسول نہیں مان کے پھر وہ بحث کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کوئی بدنیتی سے ہی جو ہے کام کرے. اب تہذیبی ٹکراؤ کا جو معاملہ ہے یا آپسی مذاہب کا جو ٹکراؤ ہے تو واقعی اس دور میں بہت ہی اہم قسم کا مسئلہ بن گیا ہے کہ جب تک مذاہب کے بڑے بڑے ذمہ داروں سے بات کر کے اس میں جو ہے اخلاقیات ہی ایک کامن وہ ہے، اخلاقی جو پہلو ہے وہی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر مذہب میں اخلاق موجود ہے. تو اخلاقیات پر جو ہے کامن کیا کہیں گے ویلیوز ہیں وہ اس کے، تو اس پر دعوت دی جا سکتی ہے لوگوں کو اور کہا جا سکتا ہے کہ بھائی کم از کم صحیح اخلاق تو فالو کرو، جھوٹ مت بولو کسی مذہب کے بارے میں، الزام مت لگاؤ، تہمتیں مت لگاؤ، اور بحیثیت انسان تو ڈیل کرو. انسان تو سمجھو سامنے والے یہ کوششیں ہونا تو چاہیے، ہو بھی رہی ہے، لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہو رہی ہماری جانب سے جس پیمانے پہ وہ لوگ کر رہے ہیں. تو اب یہ ایک مسئلہ ہو. کہنے لگے دیکھیے مستشرقین نے اب یہ اس آیت کو لے لیا ہے. کہنے لگے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان الذین آمنوا، ایمان لانے والے یعنی آپ مسلمان، والذین ہادوا، یہودی، والصابئون، حضرت داؤد کی امت، والنصارى، اور کرسچن. الفاظ دیکھیے قرآن کی، من آمن باللہ، ان سب میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے. دوسرا والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے. وعمل صالحا، اور اعمال صالح کرے. ہو گیا. دیکھیے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگ نجات پائیں گے. کون لوگ نجات پائیں گے؟ یہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی آپ لوگ یہودی، صابئین اور نصارہ. کرنا کیا ہونا؟ آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا. کہا ہے رسول کا نام آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا ہے. رسول کا نام تو ہے نہیں یہاں، تمہارے خود قرآن کہہ رہا ہے یہ کہ یہ یہودی، نصرانی، صابئین، مسلمان جو بھی ہے اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر یقین رکھے، دو عمل صالح کرے، تو کوئی خوف ان پر نہیں ہے اور یہ نجات پانے والے ہیں. لہذا اس آیت سے ثابت یہ ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اپنی جگہ یہودی اگر یہودیت پر عمل کریں، اپنی جگہ عیسائی عیسائیت پر عمل کریں، اور اپنی جگہ مسلمان اپنی جگہ عمل کریں، اور ایک دوسرے کو نہیں مانتے ہوئے بھی نجات پائیں. تو اگر ہم آپ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں اور ہم اپنے مذہب پر عمل کر لیتے ہیں، ہم کو بھی نجات ہے. اگر یہودیت پر قائم رہتے ہوئے آپ کے رسول کو نہیں مانتے ہیں، نجات پہ یہ چکر ہے. تو ہم نے کہا کہ ارے بھائی یہ کیسی بات، قرآن مجید کی یہ ایک ہی آیت ہے کیا؟ اور باقی پورا قرآن پھر، اور خود یہ آیت میں بھی کیا ہے؟ من آمن باللہ، ایمان باللہ بولے تو اب صرف اللہ کو مان لینا ہے کیا؟ ایمان باللہ بولے تو اس میں ایمان بالرسول، ملائکہ، کتابیں،
دوزخ، جنت، آخرت، حشر سب آ گیا نا. ایمان باللہ بولے صرف اللہ کو مان لیا. صرف کسی نے اگر اللہ کو مان لیا تشریف لائے، اگر کسی نے صرف اللہ کو مان لیا. دیکھیے ہم سب جو یہود نصارہ جو خطرہ آپ لوگوں کے لیے پیدا کر رہے ہیں، کہہ رہے دیکھیے کہ ان الذین آمنوا، ایمان لانے والے یعنی مسلمان، والذین ہادوا، یہودی، والصابئون، حضرت داؤد کی امت، والنصارى اور کرسچن. اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من ان میں سے جو بھی اللہ، من آمن باللہ، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے، ہو گیا رسول کا ہے. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لا لیے. وعمل صالحا، اور اچھے اعمال کیے ان میں سے جو بھی. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اولیاء میں سے ہو جائیں گے، ان کو نجات ہے. تو اس میں آپ کے رسول کو ماننا ضروری کا ہے. جبکہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ حضرت داؤد کی امت تھی، حضرت موسیٰ آنے کے بعد وہ منسوخ ہو گیا. ان کو حضرت داؤد والوں کو حضرت موسیٰ کو فالو کرنا ضروری تھا. حضرت موسیٰ تشریف لانے کے بعد حضرت عیسیٰ ہے تو حضرت عیسیٰ نے کو ماننا ضروری ہوا. اور حضرت عیسیٰ کے بعد ہمارے رسول آئے تو ہمارے رسول نے پچھلی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا. اب ہمارے رسول کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں، کسی کو نجات نہیں، کوئی جو ہے مکتی حاصل نہیں کر سکتا بغیر ہمارے رسول کو مانے کے. اس لیے کہ یہ نبیوں کا سلسلہ ہے اور انبیاء آتے گئے، پچھلی امتوں کے دستور کو، ان کی کتابوں کو منسوخ کرتے رہے. تو ہمارے رسول آئے ہیں، پچھلی تمام کتابیں منسوخ، اب یہ ناسخ ہے. ان کو مانے بغیر کسی کو نجات نہیں، یہ ہم کہتے ہیں. تو وہ لوگ بول رہے کہاں ہے یہاں پہ آمن باللہ، یہودی، نصرانی، مسلمان، صابئین جو بھی اللہ پہ ایمان لائے، صرف رسول کہاں ہے یہاں. والیوم الآخر، دھوکہ دیکھیے آپ، اور قیامت کے دن پر ایمان لا لیں. وعمل صالحا، تو یہودی رہتے ہوئے اپنی کتاب پر عمل کرے تو نجات ہے. نصرانی اپنی کتاب پہ عمل کرے تو نجات ہے. مسلمان اپنی کتاب پر عمل کرے تو نجات ہے. اس آیت سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں. تو ہم ان کو جو جواب دے رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کی ایک ہی آیت ہے کیا؟ یہ قرآن مجید کے جو مفاہیم ہیں وہ تو سب پورے اکٹھا سب کو دیکھ کے کرنا پڑے گا. اس سلسلے کی جتنی آیات ہیں ان کو ایک جگہ کر کے مسئلہ نکالنا پڑے گا. صرف اسی آیت کو آپ پکڑ کے اس کو قرآن مجید سے الگ تھلگ لے کے کوئی مطلب نہیں نکال سکتے آپ. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ پر ایمان کے معنی کیا ہے؟ وہ ایمان مجمل ہے. یہ تو یہاں جو ہے ایمان مجمل کی بات کہی گئی ہے. ان شارٹ ہم ایمان باللہ بولے تو ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرت سبھی ہے اس میں. تو ایمان باللہ بولتے اس کو. ایمان باللہ کیسا ہوگا اس کے بغیر؟ دو جوابات ان کو دیے گئے. اب ان دنوں وہ لوگ اچھی اس کی جو ہے نا پبلسٹی کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو پمفلیٹ شاید. حالانکہ جو مسیحیت ہے، مسیحیت کو حضرت عیسیٰ کو کہہ دیا گیا تھا کہ رسول الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی حد تک رسول تھے وہ. اب آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بنی اسرائیل ختم ہو گئے، آپ کی دعوت حضرت عیسیٰ کی دعوت بنی اسرائیل، رسول الی بنی اسرائیل.
دوسروں کو دعوت دینا ہی نہیں ہے آپ کو. پہلے علاقاواری طور پہ انبیاء بھیجے جاتے تھے، لیکن ہمارے رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرمایا، ہدی للناس فرمایا، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ بھیج دیے گئے. ویسا حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں کہا گیا، بلکہ ہدی الی بنی رسولا الی بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل ختم ہو گئے. اور آپ اگر ہے بھی تو بنی اسرائیل کے حد تک کی کام کیجئے نا، آپ آگے بڑھنا ہی نہیں ہے آپ کو. تو اس آیت سے وہ چکر دینے کی کوشش ہے. لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی پچھلی داستان کو ادھیڑتے ہوئے فرما رہے ہیں ہم نے ان سے میثاق لیا تھا حضرت داؤد کے زمانے میں، زبور. وارسلنا الیہم رسلا، ان کے بعد بھی ہم نے حضرت داؤد کے بعد کئی انبیاء بھیجے ان کے پاس. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول جاتے جو ان کے منشے کے خلاف ہوتے، فریقا کذبوا، بعض انبیاء کو تو انکار کر دیا انہوں نے، جیسے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا. حضرت عیسیٰ کو یہود نے کہا کہ نبی نہیں ہوتے. اور فریقا یقتلون، اور انبیاء کی ایک جماعت نہ ان کی طبیعتوں میں کیا کہیے کہ نالائقی تھی کہ انبیاء کو، حضرت یحییٰ زکریا دونوں کو قتل کر دیا. دیکھیے آپ، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا، اور الٹا یہ بھی دعویٰ کرنے لگے وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، عذاب ہم کو نہیں ہوگا. فتنے کی معنی ہے عذاب کے، نہیں ہم کو عذاب نہیں ہوگا، ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نحن شعب اللہ المختار، اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، ہم لوگ سلیکٹڈ نیشن ہے، ہم کو عذاب نہیں ہوگا.